آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 7 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کی ناقابل تسخیر قوت اور جدید جنگی صلاحیتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ 7 سال قبل پاک فضائیہ نے دشمن کی عددی برتری کے غرور کو خاک میں ملا کر خطے میں توازن بحال کیا تھا۔ ایئر چیف نے انکشاف کیا کہ پاک فضائیہ اب ایک نیکسٹ جنریشن ایئر فورس میں تبدیل ہو چکی ہے، جس میں خلا، سائبر اور بغیر پائلٹ جنگی نظام کو مکمل طور پر ضم کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں پاک فوج کے آپریشن غضب للحق کے بعد سوشل میڈیا پر جہاں قومی یکجہتی کا سیلاب آیا، وہیں پاکستانیوں نے اپنی روایتی طنز و مزاح اور میمز کے ذریعے صورتحال کو انتہائی دلچسپ بنا دیا ہے۔ ایکس، فیس بک اور انسٹاگرام پر ہیش ٹیگ آپریشن غضب للحق ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے، جس میں صارفین نے دشمن کو کرارے جواب کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے تبصروں سے بھی نوازا۔ سوشل میڈیا پاک فضائیہ اور پاک فوج کے جوانوں کی تصاویر اور ترانوں سے بھر گیا، جس میں عوام نے اپنی افواج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ صارفین نے بھارت اور افغانستان کے مبینہ گٹھ جوڑ پر DGISPR کے پرانے ویڈیو کلپس شیئر کر کے دشمن کو یاد دلایا کہ پاکستان 2026 میں بھی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ عید کے قریب ہونے کی وجہ سے صارفین نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اس بار عید کی خوشیاں افغان جلیبی کے ساتھ منائی جائیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توشخانہ فوجداری کیس میں بانی PTI کے اسپتال منتقلی کے حوالے سے دائرہ درخواست پر اعتراضات عائد کرتے ہوئے اسے واپس کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے رجسٹرار آفس کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی درخواست کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جانا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی 12 فروری کو اسی طرح کا حکم جاری کر چکی ہے۔ بانی PTI کے وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے دائر اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کی موکل کو شفا اسپتال منتقل کیا جائے تاکہ ان کا ذاتی معالج اہل خانہ کی موجودگی میں علاج کر سکے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے استدعا کی تھی کہ بانی PTI کی صحت کے پیش نظر انہیں جیل سے نجی ہسپتال منتقل کیا جائے اور علاج کے دوران اہل خانہ کو وہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ رجسٹرار آفس نے واضح کیا کہ قانونی طریقہ کار کے مطابق پہلے ہائی کورٹ کا فورم استعمال کیا جائے گا اور سپریم کورٹ براہ راست اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ عدالت نے یاد دلایا کہ 12 فروری کو اسی نوعیت کی ایک درخواست پر پہلے ہی فیصلہ سنایا جا چکا ہے، لہٰذا بار بار ایک ہی مطالبہ لے کر سپریم کورٹ آنا قانونی تقاضوں کے منافی ہے۔